تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. میرے لیے یہ آج کی گفتگو بڑا امتحان ہے. میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں نا ان کو ہاتھ نہ ڈالوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ نان مسلم نے تو زیادہ ویڈیو دیکھنی ہے، تو ان کے سامنے اپنی قمیض اٹھانے والی بات ہے. لیکن ہماری قمیض کیا، انہوں نے ہمارے پورے کپڑے ہمارے بزرگوں نے اتار دیے ہیں آلریڈی ان کے سامنے، جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا. پھر میں کزمانو کھاڑو ان کو دیکھتے رہنا ہم نے. جو بات ہے میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، جدھر جدھر جس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے نا بتانی ہے. یہ اس قسم کے ہمیں جو بھاشن دیتے ہیں نا کہ وہ جی ہمارا اس وقت مشترکہ دشمن ہے. بھائی ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، ہاں، جس نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اسلام کی پکچر اتنی ملائن کی ہے کہ مسلمان نوجوان خود اپنے دین سے متنفر ہو گیا. ہمارے نوجوان کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہے اپنے دین سے. کافروں کا تو تعارف ان کو کہاں سے ہوتا ہے؟ اور جب بڑی عمر پہ پہنچے، اور آج کل بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت، ورنہ پہلے کیا تھا؟ یہ تمہارے مولوی ہے جن کی وجہ سے متنفر ہوئی ہے ینگ جنریشن جو ہے، یہ کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہوئی بھی ہے. لہٰذا یہ پہلے دشمن یہ ہیں ہمارے، یہ غدار ہیں. اس کے علاوہ 10 بڑے بڑے ایشوز ایسے ہیں جو اکثر نان مسلمز بھی مسلمانوں سے سوال پوچھتے ہیں، بلکہ مسلمان بھی اپنے علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم بیان کریں. وہ جو 10 بڑے بڑے ایشوز ہیں میں انہیں ایک ایک کر کے بیان کر دیتا ہوں مختصراً، تاکہ ایک ہی جگہ کے اوپر یہ ساری ریکارڈنگ آ جائے. مستقبل میں کبھی آپ کو نان مسلمز کے حوالے سے کوئی بھی اس اعتبار سے پرابلم آئے تو یہ ایک ویڈیو شیئر کر دیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایشو نمبر 1، کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل، کسی بھی نان مسلم کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، بشرطے کہ وہ حلال کھانا ہو، حرام کھانا نہ ہو. اور جب میں نان مسلم بول رہا ہوں تو اس میں صرف اہل کتاب شامل نہیں ہے، جیوز اور کرسچنز، بلکہ اس میں ہندو بھی شامل ہیں، مجوسی بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، بودھسٹ بھی شامل ہیں، ایتھیسٹ بھی شامل ہیں، قادیانی بھی شامل ہیں. سب کے سب نان مسلم کے ساتھ آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس کے اوپر اجماع ہے، اتفاق ہے. ایشو نمبر 2 وہ ہے لین دین کا معاملہ. کیا آپ نان مسلم کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. نان مسلم خواہ وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، قادیانی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ آپ لین دین کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے لین دین کا معاملہ کیا ہے. ایشو نمبر 3 وہ ہے نکاح کا معاملہ، شادی کرنے کا معاملہ. تو وہ بھی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن دے دی ایک، کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں نا وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہے. مسلمانوں کی کوئی عورت اہل کتاب مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، لیکن اہل کتاب کوئی عورت یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے وہ کسی مسلمان مرد کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. اور یہاں شادی سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ لوگ دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے کاغذی شادی کرتے ہو، وہ بالکل حرام ہے. شادی اسلام میں خاندانی سسٹم کو چلانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کاغذی کارروائیوں کے لیے نہیں ہوتی. البتہ ادر دین جو یہود و نصارہ ہیں، نہ تو ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، نہ مسلمان عورتیں ان کے مردوں کے لیے حلال ہیں. یہ صرف حکم عورتوں کا ہے، اور وہ بھی اہل کتاب کی عورتیں مسلمان مردوں کے لیے جائز ہے. لہٰذا کسی ہندو عورت کا مسلمان مرد کے ساتھ یا مسلمان عورت کا ہندو مرد کے ساتھ شادی والا نکاح والا معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل کلیئر کٹ سمجھ لیں آپ. اس میں ایک تفرد ہے ابن عمر کا جو بعض اہل حدیث بھی پیش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بریلوی اور اہل حدیث کی شادی نہیں ہوتی ہے. تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی جب یہود و نصارہ کی لڑکیوں کے ساتھ مسلمان شادی کر سکتے ہیں تو ایک بریلوی لڑکی کے ساتھ ایک وہابی لڑکے کی شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مشرک ہیں. ہم کہتے ہیں وہ یہود و نصارہ بھی مشرک ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی. پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ چند ایک جذباتی لوگ ہیں، میں اس کو کوئی اس فرقے کی ریپرزنٹیشن نہیں سمجھتا. انہیں اپنے فاسد عقیدے کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایشو نمبر 4 وہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہم اپنے آفیسز میں دوستیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی فیکٹری آنرز کہتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ تو 2-2 گھنٹے کی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم نے نان مسلم اپنے امپلائی رکھنے ہیں تاکہ کم از کم یہ امتحان سے تو نہ ہم گزریں. واقعی ویسے تو انہوں نے گھر آ کے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، زور کی نماز 2 گھنٹے کی پڑھتے ہیں ڈیوٹی کے اوپر. یہ پرابلم تو ہے. تو وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ آفس میں نان مسلم کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں؟ بھائی رکھ سکتے ہیں، کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. نہیں جی قرآن پاک میں آیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بھائی قرآن پاک میں اگر یہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے کہ جو قریبی محبت میں تم نصارہ کو باقی سب سے بہتر پاؤ گے،
اسلام دشمنی کے اعتبار سے جوز اور مشرکین زیادہ بڑے ہیں، لیکن یہ نصارہ جو ہیں یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ ان میں قسیسین ہیں، رہبان ہیں، یہ تکبر نہیں کرتے، نرم دل لوگ ہیں، تو یہ چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر تم سونا بھی رکھوا لو تو وہ کبھی بھی اس میں خیانت نہیں کریں گے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں لین دین والا معاملہ بھی ہونا ہے۔ ہاں جو چیز مذمت کی گئی وہ ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ اپنی دلی دوستی میں، جس میں آپ کوئی حکومتی راز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ دوستی منع ہے۔ ورنہ اگر مطلقاً دوستی منع ہو تو مجھے بتائیں بیوی سے زیادہ انسان کا کون دوست ہوتا ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ دشمنی کا رشتہ ہوتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے میاں بیوی میں محبت ڈال دی ہے۔ تو اگر جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ شادی کی اجازت ہے تو دوستی کی اجازت تو خود بخود اس میں ہوگی، لیکن آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز ایسا نہیں بتانا، اور وہ تو کسی مسلمان بیوی کو بھی نہیں بتانا۔ ہاں بالکل سیدھی سی بات ہے۔ ہم نے جو سیکورٹی اوتھ دیا ہوتا ہے ایٹامک انرجی کے اداروں میں، ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی صرف اتنی ڈسکشن کر سکتے ہیں جتنی پبلکلی رپورٹ ہوئی بھی ہے، میڈیا میں آ جائے یا ویب سائٹس پہ اویلیبل ہو، باقی ساری تفصیلات تو نہیں بتاتے ان کو۔ تو اس طرح کی دوستی کرنا وہ منع ہے۔ لیکن آپ کے ملک میں انہی اداروں سے لوگ جو ہیں وہ خریدتے ہیں ہمارے دشمن، اور باہر ملکوں میں جا کے وہ پھر پاکستان کے خلاف کتابیں پوری پوری لکھتے ہیں، اور یہ سارے کتابیں لکھنے والے اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو پوری قوم کو حب الوطنی کا درس دیتا ہے، انہی کے اداروں سے سارے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو دلی دوستی اس اعتبار سے کہ کوئی مسلمانوں کا راز لیک ہو جائے یہ نہیں کرنی، باقی ٹھیک ہے گپ شپ بھی کریں، مدد بھی کریں۔ ایشو نمبر 5 وہ ہے سلام کرنے کا مسئلہ، کہ آپ کیا نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں یا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ نان مسلم کو آپ سلام کر سکتے ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور سلام میں پہل بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ یہودی جب مسلمانوں کو سلام کیا کرتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، الفاظ کو بگاڑتے تھے، اور یہ ان کی عادت تھی۔ حتتن کو انہوں نے حنتتن کہنا شروع کر دیا، سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا کہنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ بھی یہ السلام علیکم کہتے تھے، اور السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہودی تمہیں کہیں نا السلام علیکم تو تم انہیں کہا کرو وعلیکا یا وعلیکم، اور تم پر بھی ہو، یعنی جو تم نے مجھ پر بھیجا ہے وہی تم پر واپس چلی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور تم وعلیکم السلام کہو۔ اس وجہ سے وعلیکم السلام کہنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا۔ وعلیکم میں بھی جواب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا جب وہ تم پر موت بھیج رہے ہوں گے، جب تم وعلیکم کہو گے وہ اس پہ لوٹ جائے گا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ السلام کا جواب وعلیکم سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ مسلمان کو بھی کہہ دینا، ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں سیم ٹو یو، جو تم نے مجھے کہا وہی تمہارے لیے۔ کوئی عید مبارک کا لمبا سا میسج مجھے بھیج دے، ویسے تو میں موبائل دیکھتا ہی نہیں ہوں، کہیں مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ جائے، اتنی لمبی تو مجھ سے انگریزی نہیں لکھی جاتی، میں لکھتا ہوں سیم ٹو یو، بس وعلیکم، یعنی جو جو دعائیں تم نے مجھے دی، جائز ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کہا۔ لہٰذا اگر آپ کسی عام مسلمان کو بھی السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم کہتے ہیں نا تو یہ پرفیکٹ جواب ہے، کیونکہ اس نے کیا کہا؟ تم پر سلام ہو، ہم نے کہا آپ پر بھی ہو۔ سلام لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کانٹیکسٹ یہی ہے کہ تم نے سلام بھیجا تم پہ سلام ہو۔ ویسے تو یہ اللہ بات ہے کہ یہاں پہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں ایک دوسرے کے سلام کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا یہ سلام والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ ایشو نمبر 6، کسی نان مسلم کو کیا ہم قرآن حکیم پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک تو بریلویوں کے نزدیک تو نازل ہی کافروں کے لیے ہوا ہے۔ ہاں آپ کوئی آیت پیش کریں کہتے ہیں کافروں نے بارے چاہے، کافروں نے بارے چاہے، تو بریلوی تو مانتے ہیں کہ کافروں کو ہی دینا چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ میں نے الزامی جواب کے طور پہ بات کی ہے، پھکی کے طور پہ۔ تو نان مسلم کو آپ نے قرآن ہی تو دینا ہے، اسلام کو آپ نے اسٹڈی اس اعتبار سے کروانا ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ اسلام کے نمائندہ علماء ہیں، ان کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دیکھنے سے صحابہ کرام کی یاد تازہ نہیں ہوتی، صحابہ کے مخالفین کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ تو قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے۔ قرآن نازل ہوا مشرکین عرب کے اوپر، اور انہوں نے قرآن سن کے اسلام قبول کیا۔ کتنے صحابہ کرام قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دعوت کا انسٹرومنٹ یہی ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں، اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے دعوت کرے۔ اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں چلیں آپ احتیاط کریں، ترجمہ دے دیں، عربی والا قرآن نہ دیں۔ ان کے نزدیک جو ترجمہ ہے وہ قرآن ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو ترجمہ ہے قرآن کا وہ بھی قرآن کی طرح اس کا بھی احترام ہے، بلکہ جو نان عرب لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ ترجمے میں ان کی ہدایت بھی چھپی ہوئی ہے۔
عربی والے سے تو صرف ثواب ملنا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا. اگر قرآن پڑھ کے اپنے اوپر ہی لعنتیں بھیجتے رہے، ظاہر ہے قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو اپنے اوپر لعنت بھیج دی. لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں، اپنے اوپر خود لعنت بھیج دی. تو ترجمے والا قرآن اگر آپ کسی نان مسلم کو دیتے ہیں تو ظاہر ہے عربی بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی، اور وہ لکھی ہونی چاہیے. صرف ترجمے والا قرآن چھاپنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ ہے. بہرحال اوریجنل ٹیکسٹ اوپر ہونا چاہیے. پھر اس سے یہ پوچھیں کہ اس وقت بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں نان مسلمز جن کی زبان ہی عربی ہے اور وہ نان مسلم ہے، ان کو قرآن کا ترجمہ کس زبان میں دیں گے؟ عربی میں کر کے دیں گے ترجمہ. عربی میں اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا تو آپ سے بڑا تو کوئی گستاخ ہی نہیں ہے. یعنی آپ قرآن کا ترجمہ عربی میں کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات اچھے طریقے سے نہیں پہنچا سکا، میں اس کو بہترین طریقے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وَلِعِیاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، یہی مطلب ہے نا. اور کیا ہے ایشو نمبر 7، کیا نان مسلمز کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں؟ بالکل شوق سے پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں، ہاں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دین حق کیا ہے، اور جب وہاں پہ آپ کو کوئی حق سے ہٹی بھی کوئی بات پتا چلے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. اللہ نے تو اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی، اور اس کے بعد الفرقان نازل کی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. المہیمن کہا، یہ نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر، کیونکہ یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. لیکن ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب قرآن کہتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. خود نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نبی ان سے فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر قرآن کو تم نہیں مانتے تو اپنی الہامی کتابیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت حدیثیں تمہارے انبیاء کی آ رہی ہوں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو، اس سے مجھ سے بات کر لو. لیکن بات کتابوں سے کرنی ہے، ہاں، بابوں سے نہیں کرنی. ہاں، تو کتابوں سے بات کرو. تو اگلی الہامی کتابوں کی طرف بھی اللہ نے ریفر کیا ہے. توحید کے اعتبار سے تو وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں. ہاں، توحید سے ہٹ کے جو باقی معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے فتوے بھی داخل کر دیے ہیں، اور اسی کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، ان کا احترام بھی کریں. 8، اور وہ ہے کیا نان مسلمز کی عبادت گاہوں میں مسلمان جا سکتے ہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی شرکی ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لیں. وہ وزٹ کے طور پر جا سکتے ہیں. آیا صوفیہ جو کرسچن سے مسلمانوں نے لیا تھا، اب نماز جمعہ وہاں پہ شروع کروا دیا ہے، اور نماز کے دوران جو جیزس کرائسٹ کی جو شبیہات بنی ہوئی ہیں دیواروں کے اوپر، اس کے آگے پردہ لٹکا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کھول دیتے ہیں. اسی طریقے سے کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا جیوز اور کرسچنس کی عبادت گاہوں میں جا کے مسلمانوں نے جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت تھی. تو ان کے وہ گرجے بڑے تھے ایریا وائز، مسلمانوں کی مسجدیں تو چھوٹی تھی، تو باقاعدہ انہوں نے کئی گرجے کنورٹ کیے ہیں اس اعتبار سے کہ وہاں پہ واش رومز بنائے تاکہ مسلمان بھی جمعے کی نماز پڑھ سکیں. کیونکہ بخاری مسلم واضح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات مجھے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. تو اس میں آپ نان مسلم کی عبادت گاہوں میں بھی بشرطے سامنے کوئی شبیہ بت اس طرح کی چیز نہ ہو، نماز آپ ادا کر سکتے ہیں. اور ویسے وزٹ کے طور پر، نالج کے طور پر جانا، وہ سیرو فی الارض کے تحت ہی آتا ہے. وہ آپ کھنڈرات میں بھی جا سکتے ہیں، عبادت گاہوں میں بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی طور پر گرفت نہیں ہے. ایشو نمبر 9، اور وہ ہے کرسمس اور ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر جو مسلمانوں کو کوئی نیاز نظر وغیرہ بھیجتے ہیں، وہ ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھا لیں نہ کھائیں، ٹھیک ہے. اور ایسے مواقع کے اوپر ہم انہیں کیا بھیجیں؟ ظاہر ہے عید کے موقع پہ انہوں نے ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں ان سے لے کے، تو جب کرسمس آئے گی تو انہیں بھی ٹافیاں کھلانی پڑ جاتی ہیں. میرا خیال ہے مسلمانوں کو توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہونا چاہیے، اور کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. آر آپ تب محسوس کریں جب یہ توحید کا عقیدہ ہمارے ہاں ہی صرف پایا جاتا ہو. پھر میں آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو شرم آتی ہے بات بتاتے ہوئے کہ جی ہم تو اس معاملے میں سینسٹیو ہے، آپ کے نزدیک جائز ہوگا. بھئی جب دنیا کے تمام مذاہب، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا نان اہل کتاب ہوں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے کو ان کی کتابیں حرام سمجھتی ہیں، اور جتنے بھی رسومات ہیں عبادت کی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تو اس میں صرف جھکنا، سجدہ کرنا نہیں آتا، نظر و نیاز بھی آتا ہے. تو مسلمانوں کو کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. انہیں کہیں کہ جیزس کرائسٹ کو ہم بھی مانتے ہیں، وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، اور اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے وہ ایک ہے، لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے. آپ نے کرسمس پہ یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس لیے ہم اس شرکی ایکٹیویٹی میں، آپ کی کسی کھانے کی ایکٹیویٹی میں، کسی کیک پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتے.
سیدھی سی بات ہے, کیونکہ توحید کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے اسلام کے اندر, جبکہ خود کرسچنس کی کتابیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لہٰذا اس طرح کے جتنے مواقع ہیں ان کو کلیئر کٹ بتائیں کہ ہم آپ کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ یہ شرک پر مبنی ہے. البتہ ہم آپ کو بھی کوئی پابندی کرتے کہ آپ عید کے موقع کے اوپر ہمیں ٹافیاں بھجوا دیں تاکہ ہمارے لیے امتحان بن جائے کہ کرسمس یا ہولی دیوالی کے موقع پہ ہمیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑ جائے, تو ہمیں معاف رکھیں. ہم تو مسلمانوں میں بھی اگر کوئی نظر نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے, کسی کا عقیدہ ہے کہ داتا دربار پہ اگر میں نے دودھ نہ چڑھایا تو میری بھینس دودھ نہیں دے گی, تو بھائی ایسا مسلمان بھی اگر ہمیں اس دودھ کی کھیر بنا کے بھیجے گا نا, تو ہم اس سے نہیں لیں گے. اسے کہیں گے بھائی یہ آپ نے غیر اللہ کے بیچ میں نیت شامل کر لی ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع فرما دیا ہے کہ جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے, ذبیحہ کے لیے, وہ حرام ہے. ہاں اصالہ ثواب ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ اصالہ ثواب نہیں نہ رہنے دیتے. یہ کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں کریں گے پھر غوث پاک ہماری مدد کریں گے. اگر یہ کہنا کہ ہم غوث پاک کی 11ویں کر کے غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں, ہم غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کے درجات بلند کرے, بالکل پھر 11ویں درست ہے, کریں. اس نے 11ویں کرنی نہیں ہے, یہ تعلیق بالمعالی ہو گیا. تو اصالہ ثواب تو آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی اس میں نہیں ہے. مسئلہ پیچھے جو عقیدہ ہے نا آپ کا خرابی, وہ ہے اصل چیز, اس کو سمجھیں. تو آپ نان مسلم کو سٹارٹ اس سے لیں کہ مسلمانوں میں بھی اکثریت ایسی نظر و نیاز کر رہی ہے جو ہم مسلمانوں کی نظر و نیاز لینا بھی حرام سمجھتے ہیں. تو سرکار تسی تو شاہی کوئی نہیں ہو, ٹھیک ہے. جب انہیں یہ بتائیں گے نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے درباروں کے اوپر, اور یہ جو بتوں کو جس طرح نہلایا جاتا ہے, اس طرح عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بنا کے جو یہ نہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور لال شہباز قلندر کے مجسمے کے اوپر یہ وہ ہار ڈال رہے ہیں, یہ سب کچھ جو ہے نا یہ وہی والی ایکٹیویٹیز ہیں جن کی اسلام نے مخالفت کیا. اور صرف اسلام نے نان مسلمز کے اعتبار سے اسے کنڈیم نہیں کیا, مسلمانوں کے اعتبار سے بھی کنڈیم کیا. تو انہیں پھر صبر آ جائے گا کہ ٹھیک ہے یار, یہ تو اپنے مسلمانوں کی بھی نظر نیاز نہیں مانتے جو غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, تو اگر ہماری نہیں لے رہے تو اس میں کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے. یہ ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایشو نمبر 10, اور وہ ہے اکثر جو مسلمان باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں نا, انہیں بڑا جوش چڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہاں بہت نان مسلم ہیں, ہم انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں. ایک جو ہے نا ہر مسلمان کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے, خود اس نے اسلام سیکھا تک نہیں ہے, اسے یہ جذبہ ہے کہ میں نے غیر مسلم کو اسلام سکھانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نان مسلم اگر آپ سے صرف وہ کچھ پوچھ لیں جو آپ کے مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے, تو آپ تو اپنے گند کو صاف نہیں کر سکتے, انہیں کیا اسلام کی آپ دعوت دیں گے. اگر وہ آپ سے پوچھ لیں کہ اسلام کا مطلب اگر امن ہے تو سارے مولوی جان بچا کے کافر ملکوں میں کیوں آ جاتے ہیں, مسلمان ملکوں میں امن کیوں نہیں ہے؟ اگر اسلام میں حقوق العباد ہیں تو پاکستان میں بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے رشوت کیوں دینی پڑتی ہے اور UK میں کیوں نہیں دینی پڑتی؟ تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جی پاکستان مسلمان ملک ہے اور UK اسلامی ملک ہے. یہی جواب ہے. ہاں, پاکستان مسلمان ملک ہے اور امریکہ اسلامی ملک ہے. تو اللہ کے بندو, دعوت دینے کے لیے پہلے آپ خود اسلام کا علم حاصل کریں, اور اس کے بعد نان مسلمز کو جو آپ نے دعوت دینی ہے وہ اسلام کی دعوت نہیں دینی. سٹارٹ آپ نے لینا ہے ایک خدا کی دعوت سے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب, ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, کہ ہم مت پوجیں سوائے اس ایک اللہ کے, اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اگر یہ روگردانی کریں تو اے نبی تم تو اعلان کر دو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے حضور. تو آپ نے نان مسلمز کو کریٹر کی دعوت دینی ہے, بلکہ مسلمانوں کو بھی پہلے کریٹر کی دعوت ہے. انہیں بھی کوئی نہیں پتا کہ انہیں کسی نے بنایا ہے. ہاں, اس کے لیے آپ میری درجنوں ویڈیوز ہیں, ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ویڈیو ہے فرام کریشن ٹو کریٹر, کائنات سے خالق کائنات کا سفر, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے, ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر. پھر ہدایہ وکٹری چینل پہ تو میری درجنوں ویڈیوز اس اعتبار سے انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی ہے, کس طرح آپ نے نان مسلمز کو, ایتھیسٹ کو دعوت دینی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے خود ایجوکیٹ ہونا ہے, پھر آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھنی ہے اور سٹارٹ کرنا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, ہمیں کسی نے بنایا ہے, اور اس کے بعد اسلام آتا ہے, اس کے بعد دین آتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ کریٹر ہے, اللہ کا تعارف ہے, خدا کا تعارف ہے. آپ اسے بھگوان کہہ لیں, سپریم بینگ کہہ لیں, سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں, گاڈ کہہ لیں, اللہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس کا تعارف. اور اس سے پھر یہ دعوت شروع کریں اور پھر بتائیں کہ سچی توحید جو ہے وہ اسلام کے ہاں پائی جاتی ہے. مسلمانوں کے ہاں تو ظاہر ہے بہت کم پائی جاتی ہے, اسلام کے ہاں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے, یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت مسلمانوں کے لیے سمجھنا آسان کی ہے, مجھے تو کوئی آر نہیں ہے کہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں لوگ ہیں جن کا عقیدہ توحید ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے صحیح ہوا ہے. الحمدللہ انہیں صحیح خدا کا تعارف ہوا ہے اور صحیح توحید کا تعارف ہوا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی تھی.
تو یہ 10 بڑے بڑے ایشوز تھے جو میں نے ڈسکس کیے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے میں نے تو اپنے آڈینس کی یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ 8 10 15 20 منٹ کا کلپ بھی وہ کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کم از کم 40 منٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہونی چاہیے تاکہ پوری بات سمجھ آئے, کیونکہ یہ ڈسے ہوئے ہیں صدیوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں سننے کے, اور اپنی مرضی کے رزلٹ ان کے بڑوں نے انہیں نکال کے بتائے. الحمدللہ ہم نے جو حق بات تھی وہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے رکھیں.